رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف کتب سیر سے پڑھ رہا تھا، کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور پتھر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔
آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشمیر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آ گئے اور کیسے دن آ گئے۔ صاحبو اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبوں، زندگی کے یہ حسین لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا سامان اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار۔